بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے ہماری بات اور ہماری اس نشست کا موضوع ہے سوال پوچھنا یہ طالب علم کا حق ہے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں ہم نے پچھلی نشست کے اندر بیان کر دی تھیں اور اسی نشست میں ہم انشاءاللہ العزیز اسی کی تکمیل کی طرف جائیں گے۔ سوال پوچھنا یہ طالب علموں کا حق ہے، جیسا کہ اصولی قاعدہ ہے کہ ہر آدمی کو ہر ایک چیز کو اس کا حق دے دینا چاہیے۔ استاد سبق پڑھا رہا ہو، استاد کی کس طریقے سے سبق پڑھانا چاہیے کہ سوالات پیدا نہ ہوں، اس سلسلے میں ہماری بات ہو گئی۔ کس طریقے سے استاد کو سوالات جمع کر دینا چاہیے اپنی تقریر میں، اور ان کے جوابات بھی جمع کر دینے چاہیے اپنی تقریر میں، کہ یہ تمام تقریر جامع معنی انداز سے ہو جائے۔ اس سلسلے میں بھی ہماری بات مکمل ہو چکی۔ آج کی نشست میں خاص طور سے یہ بات بیان کی جائے گی کہ جب استاد اس بات کی طرف مطمئن ہو جائے کہ میں نے طلبہ کو مطمئن کر دیا ہے اور ان کو ان کے سوالات اور جوابات پورے بیان کر دیے ہیں، اور جو بیانات کرنے چاہیے تھے وہ پورے بیان ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو طلبہ نے سوالات کیے تھے، جو تقاریر وہ چاہتے تھے، جو سبق کی وضاحت چاہتے تھے، انتہائی جامع معنی انداز سے سوالات اور جوابات کے تحت میں نے طالب علموں کو مطمئن کر دیا۔ تو اب سوالات، اور طالب علموں نے بھی یہ بات کہہ دی کہ ہاں جی مجھے ہمیں سبق سمجھ میں آ گیا ہے، تو اب سوالات کا حق طالب علموں سے استاد کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ جب ایسی چیز کوئی بات دیکھے تو استاد کو چاہیے کہ وہ طالب علموں سے ضرور اس سلسلے میں سوالات کریں اور اپنے آپ کو مطمئن کریں کہ آیا ہم نے جو چیز کی تھی یا جو محنت کی تھی وہ کس انداز سے اپنے مکمل ہو چکی ہے، اور وہ کس انداز کی ہے کہ وہ اچھے انداز سے طالب علم اس چیز کو سمجھ پائے ہیں یا نہیں سمجھے۔ بعض اوقات طالب علم وہ اس چیز کو بیان کر دیتے ہیں اور ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور استاد بھی مطمئن ہو جاتا ہے، اور یہ بات ہو جاتی ہے کہ ہاں اب جو سبق تھا وہ مکمل ہو چکا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے لیکن کہ یہ مارکۃ الآراء ابحاث ہوتی ہیں، یا کوئی موضوع ایسا ہوتا ہے جو کہ طلبہ یہ سمجھتے ہیں اور جو ہے وہ کسی حد تک سمجھا بھی دیتے ہیں، اور طلبہ حقیقت میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں واقعتاً سبق سمجھ میں آ گیا ہے اور سب کچھ ہے، اور اس میں ہر قسم کا اطمینان ہوتا ہے۔ لیکن جب تکرار کرنے کا موقع آتا ہے یا یاد کرنے کا موقع آتا ہے یا سبق کو دہراتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض باتیں اب بھی سمجھنے سے ہم رہ گئے ہیں۔ تو ایسے موقع پر اگر استاد سے گزارش کی جائے تو استاد کو اپنے درسگاہ میں دوسرے دن بھی استاد کے اس گزارش کو دیکھنا چاہیے اور دوبارہ وہ باتیں سمجھا دینی چاہیے کہ جن میں کسی قسم کا کوئی تشنگی جو ہے وہ طالب علموں کو رہ گئی ہے۔ اس میں طالب علموں کو بھی عار نہیں عار نہیں کرنی چاہیے، شرم نہیں کرنی چاہیے، اور استاد کو بھی ہلکا پھلکا زیادہ نہیں لیکن ہلکی پھلکی بات سمجھا کر ان کی تقریر، اپنی سبق کی تقریر کو یا کتاب کے اس مسئلے کو یا جو بھی وضاحت طلب بات ہے اس کو کر دینی چاہیے، اور اس میں اس بات کو بھی وضاحت کرنی چاہیے کہ واقعتاً یہ بات کل سمجھ میں آ گئی تھی، اور اس کے اندر یہ 2-3 باتیں جو آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آج، جبکہ کل اطمینان ہو چکا تھا اور آج مزید آپ اس چیز کی طرف آ رہے ہیں، اس غلطی کا بھی کسی حد تک ازالہ ہونا چاہیے۔ تمام چیزیں طالب علموں کے اوپر شفقت سے ڈال دی جائیں اور شفقت کی نگاہ رکھی جائے تو اس کے بھی برے اثرات سامنے آتے ہیں، برے نتائج سامنے آتے ہیں۔ تو طالب علموں کو بھی ایک تو یہ ہے کہ کسی قسم کی شرم محسوس نہ کریں، اگرچہ استاد کے اوپر بوجھ تو مزید بڑھ رہا ہے، اس کی خفگی بھی ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ اور دوسرے ٹیڑھے مسائل بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن سبق کو نہ سمجھنا اس سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، سبق کے سوالات کی وضاحت اس سے بڑا مسئلہ ہے۔ استاد کو چاہیے کہ طالب علموں کی ناتجربہ کاری، ان کی کم فہمی
اور ان کی جو ہے وہ ناسمجھی، ان تمام چیزوں پر ترس کھاتے ہوئے دوسرے دن بھی سبق کو اچھے طریقے سے سمجھا دیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا اس میں علمی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی نقصان ہوگا، اس نقصان کو بچاتے ہوئے اپنا یہ حق جو ہے وہ تیسرے دن کی طرف منتقل کر دے۔ پہلے دن تو سبق کو اچھی طریقے سے سمجھا دیا، دوسرے دن بھی استاد کو سوالات کرنے کا حق تھا، پہلے دن بھی حق تھا سوالات کی وضاحت کے بعد، دوسرے دن بھی حق تھا، لیکن اب جو ہے وہ تیسرے دن کی طرف اپنا حق منتقل کر لے کہ اس سے اگلے دن طلبہ سے سبق کے بارے میں مزید سوالات کیے جا سکیں اور مزید ان کی اس سبق کی تقریر کو سنا جا سکے، اور خود وہ جو ہے وہ ان تمام باتوں سے یعنی استاد مطمئن ہو سکیں۔ یہ تو باتیں تھیں، یہ سوال پوچھنا طالب علم کا حق ہے۔ اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ اس سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ طالب علموں کو سوالات کے پوچھنے کا آداب سکھانے چاہیے، آداب سکھانے چاہیے طالب علموں کے سوالات پوچھنے کے آداب آنے چاہیے۔ دوران درس طالب علم ہرگز سوالات نہ کریں۔ جب استاد سمجھا رہا ہو، تقریر کر رہا ہو، یا اس قسم کی مزید اور سبق کی باتیں چل رہی ہوں تو سوالات کرنے سے بعض باتیں بہت گمبھیر ہو جاتی ہیں، سبق کی تقریر گمبھیر ہو جاتی ہے، تو تسلسل ہوتا ہے، جو پورا 10-15 منٹ کا ایک تسلسل ہو رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز آڑے آ جاتی ہے تو سارا تسلسل خراب ہو جاتا ہے، ساری محنت ایک طرف ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، اتنا وقت کا نقصان ہوتا ہے، علمی نقصان ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے طالب علموں کو یعنی آداب سکھانے چاہیے، طریقہ کار سکھانا چاہیے کہ کس طریقے سے اپنے سوالات کو پیش کیا جائے، کس طریقے سے استاد کے سامنے اپنے اشکالات پیش کیے جائیں، کہ کیا ہم اچھے انداز سے استاد سے ہم سبق کی وضاحت کو لے سکتے ہیں، بعض باتیں جو ہم پوچھ رہے ہیں اس کی وضاحت ہمیں کیسے مل سکتی ہے، ان تمام چیزوں کا طریقہ کار استاد پہلے ہی سمجھا دے، اور اچھے انداز سے یہ طالب علموں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس استاد کے کا مزاج کیا ہے، مزاج کو سمجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے وہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔